الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ ہر میدان میں ترقی چاہتا ہے، یہ زندگی کی ہر شعبے میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تنزل نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے میری زندگی میں روز بروز ترقی ہو۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ایک انسان اگر پاگل اور دیوانہ ہے اور تنزل کے راستے کو ترقی سمجھ کے اس راستے پہ لگے تو وہ بھی حقیقت میں ترقی کا خواہاں ہے، لیکن اپنی دیوانگی کی وجہ سے اس نے تنزل کے راستے کو ترقی سمجھ لیا ہے۔ ورنہ کوئی بھی ذی ہوش انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے تنزل کا راستہ اختیار کرتا ہو، بلکہ ہر انسان ترقی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اور انسان کی ترقی دو طرح کی ہے، ایک انسان کی مادی ترقی ہے اور ایک اس کی معنوی اور روحانی ترقی ہے۔ مادی ترقی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی زندگی کو بدرجہ اتم اور بدرجہ اکمل ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے، کہ اپنی جسمانی اور مادی جتنی ضروریات ہیں ان کو اعلیٰ طریقے پر پورا کرے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مادی ترقی ہے، میری جسمانی ترقی ہے۔ مثلا ایک زمانہ تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، دور دراز کے سفر گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر مہینوں اور سالوں میں منزل پہ پہنچتے تھے۔ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مہینوں اور سالوں کا سفر دنوں اور گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ناشتہ پاکستان میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا لندن میں کھا سکتا ہے، پھر رات کا کھانا نیو یارک میں کھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ آج سفر اتنے سمٹ گئے ہیں، ایسی اس نے ترقی کی کہ کہاں دور دراز کے سفر مہینوں اور سالوں میں اور کہاں گھنٹوں کے اندر وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ کبھی یہ انسان اپنی آواز 50 آدمیوں تک نہیں پہنچا سکتا تھا، آج لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے لاکھوں انسان اس کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے دنیا کے ایک کونے سے بولتا ہے اور دنیا کے دوسرے کونے پر اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ جو اس کی دنیاوی ضروریات تھی اس میں اتنی ترقی اس نے کی ہے کہ کہاں آواز چند لوگوں تک نہیں پہنچتی، اور آج ٹیلی فون کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے کونے تک اس کی آواز جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کبھی کھانا پکانے کے لیے
जंगलों में निकल जाता था, लकड़ियाँ इकट्ठी करता था, सूखी सूखी लकड़ियों को जोड़कर आग जलाता था, उस पर फूंके मारता था, आंखों से आंसू निकलते थे, धुआं दिमाग को चढ़ता था, फिर जाकर आग जलती थी, अब वो बेचारा खाना पकाता था। तो गोया कि घंटों उसको लकड़ियाँ तलाश करने में लगे, घंटों आग जलाने में लगे, उसके बाद जाकर उसका खाना कहीं तैयार होता था। और आज तरक्की का आलम यह है कि गैस के चूल्हे पर बटन ऑन करते आग जल जाती है और झटपट खाना तैयार है। इलेक्ट्रिक का चूल्हा जलता है तो फ़ौरन खाना तैयार है। तो देखो कैसी तरक्की की कि इसकी दुनियावी ज़रूरतें कहाँ इतनी मुश्किल से पूरी होती थीं और आज बहुत आसान तरीके से अपनी दुनियावी ज़रूरतें पूरी करता नज़र आता है। कभी इंसान अंधेरों के अंदर रहता था, चिराग जलाता था, शमा जलाता था, मोमबत्तियां जला के गुजारा करता था। अगर हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई तो अंधेरा का अंधेरा। और आज हालत ये है कि एक बटन ऑन करता है, पूरा शहर जगमगाने लगता है। इस इलेक्ट्रिक और बिजली के ज़रिए से वो रात को दिन बना देता है। तो गोया कि इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी किसी भी शोबे को ले लें, हर शोबे के अंदर उसने ऐसी तरक्की की है कि दुनिया की ज़िंदगी गुजारने को आसान तरीके से दुनिया की ज़िंदगी गुजारता नज़र आता है। इसको कहते हैं मादी तरक्की। ये इंसान मादी दुनिया में इतनी तरक्की कर गया है, ज़मीन से आसमान तक, आसमान से ज़मीन तक। आसमान में परिंदों की तरह उड़ता नज़र आता है, दरियाओं के अंदर मछलियों की तरह तैरता नज़र आता है। कभी यह कि तैराकी से गुजारा करता था, आज ऐसी ऐसी आबदोज़ें बन गई हैं, उन आबदोज़ों में बैठकर वो दरियाओं के तह के अंदर उतर जाता है, समुद्रों की तहों के अंदर गुजर के दूसरी मंजिलों पे पहुंच जाता है। तो गोया कि इस कदर इस इंसान ने तरक्की की है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है और रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ करता नज़र आता है। उसकी तरक्की का दायरा थमा नहीं है, बल्कि आए दिन नई से नई तरक्की। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि ये इंसान जो ज़मीन पर बैठ कर कभी चाँद की मिसालें दिया करता था कि मेरा महबूब तो चाँद जैसा खूबसूरत है, मेरा महबूब का मुखड़ा तो चाँद जैसा मुखड़ा है, आज इंसान खुद चाँद पर पहुँच गया है, आज खुद चाँद पर कदम रख के बैठा है। तो ये इसकी मादी तरक्की, इस कदर तरक्की इंसान ने की है। तो ज़िंदगी किसी भी शोबे के अंदर देख लें तो तरक्कियाँ तरक्कियाँ नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये तरक्की असल में इंसान की हकीकी तरक्की नहीं है। ये हकीकी तरक्की नहीं है। अगर इस तरक्की को हकीकी तरक्की समझता है तो उसकी हमाकत है, उसकी बेवकूफ़ी है। ये असल में लिफाफे की तरक्की है, असल मजमून की तरक्की नहीं है। मसलन लिफाफा, आप जानते ख़त का लिफाफा, अगर लिफाफा बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत एड्रेस लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत कीमती लिफाफा है, लेकिन अंदर उसके मजमून बेकार है, तो वो उस लिफाफे की कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी जगह जाएगा, लोग खोलेंगे, अंदर देखेंगे गालियाँ लिखी हुई हैं, फजूल बातें लिखी हैं, लिफाफे को भी फाड़ देंगे, अगर बेकार है। कहता कैसा नालायक आदमी, इतना खूबसूरत लिफाफा और अंदर मजमून कितना बेकार। बस बिल्कुल इसी तरीके से ये जिस्मानी और मादी तरक्की असल में इंसान के लिफाफे की तरक्की है, इंसान के हकीकी मजमून की तरक्की नहीं है। इंसान का लिफाफा ये जिस्म है, जिस्म इंसान का एनवलप है, ये उसका लिफाफा है, इसके अंदर जो रूह है ये उसका मजमून है। और आप जानते हैं मजमून अगर उम्दा है तो लिफाफा अगर बेकार भी है तो मजमून उम्दा को फिर भी इंसान जो है वो अप्रिशिएट करेगा, या कितना अच्छा लिखा है। लिफाफा बाजार फटा हुआ है, पुराना है। इवन अगर बैरंग भेज दिया, बैरंग, आप जानते हैं हमारे मुल्कों में बैरंग भेजते हैं, बगैर लिफाफे के भेज दिया, तो लेकिन मजमून उसके अंदर अगर उम्दा है तो लोग उस मजमून की कदर करेंगे, माशाल्लाह यार इसको संभाल के रखो, कितना अच्छा मजमून भेजा है। लेकिन अगर लिफाफा उम्दा है, मजमून बुरा है, तो कोई भी उस लिफाफे की कदर नहीं करता, बल्कि उस लिफाफे को भी फाड़ के गार्बेज में फेंक देता है। तो बस इंसान की ये जो तरक्की हमें नज़र आती है कि आसमानों पे परिंदों की तरह उड़ता है और दरियाओं के अंदर मछलियों की तरह तैरता है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पे आवाज़ पहुंचाता है, एक बटन ऑन करने से पूरा शहर रोशनियों में जगमगा जाता है, हवाई जहाज़ों पर उड़ता नज़र आता है। ये जो तरक्कियाँ ये इंसान की ज़रूरियात हैं, इसकी ज़रूरतें हैं, इसकी तरक्कियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये सब का सब लिफाफा एनवलप इंसान की ज़िंदगी का, असल अंदर का उसकी रूह है।
روح میں اگر اس نے کوئی ترقی کی ہے، روحانی اگر اس کی کوئی ترقی ہے، اور روحانی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ جسم جو اتنا خوبصورت جسم، جس میں دیکھنے والی آنکھیں ہیں، سننے والے کان ہیں، بولنے والی زبان ہے، سونگھنے والی ناک ہے، چھونے والے ہاتھ پیر ہیں، یہ اتنا خوبصورت جسم اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ جسم و جان مجھے عطا کیا ہے اس کا مجھے شکر کرنا ہے، اس کا مجھے تھینک یو کرنا ہے، اس کے سامنے مجھے جھکنا ہے۔ بس اگر یہ روحانی طور پر اللہ کے اس سے یہ تعلق قائم کر لیا تو اس کی روح کی جو ترقی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان کی ترقی ہے، اصل میں یہ حقیقی ترقی ہے۔ ورنہ بات وہی ہے جیسے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اتنا خوبصورت حسین انسان کہ اس کی کنیت ابو لہب ہے۔ لہب کا معنی انگارہ، ابو لہب کہتے انگارے کا باپ، آگ کا انگارہ جیسے چمکتا ایسے اس کا چہرہ چمکتا تھا، اتنا خوبصورت حسین، اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ لیکن یہ اس کا لفافے کی خوبصورتی ہے، روح کی خوبصورتی نہیں تھی، روح اس کی بدی تھی، روح اس کی منکر تھی، روح اس کی مشرک تھی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ تو دیکھو لفافہ اتنا خوبصورت، اس کا جسم اتنا حسین و جمیل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ مضمون کی حقیقت ہے، اور روح کا جو مضمون وہ خوبصورت نہیں ہے، اس مضمون کے اندر شرک کی گندگی ہے، اور رسول اللہ کا انکار ہے، اور رسول اللہ کی عداوت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، اور ٹوٹ گئے اس کو دونوں ہاتھ۔ کیونکہ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تب لگا لہٰذا جماتا نا، اے محمد ہلاک ہو جائے تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ جب دعوت اسلام دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سارے خاندان کو جمع کیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے دشمن کا، اور تم پر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے، مجھے سچا مانو گے؟ تو سب نے بیکسوں کہا ہاں اے محمد، ہمیں تجھ سے جھوٹ کا کبھی کوئی تجربہ نہیں ہے، تو صادق الامین ہے، تیری بات کی ہم تصدیق کریں گے کہ واقعی لشکر پیچھے ابھی آنے والا حملہ کرے گا، ہم تیری تصدیق کرنے کو تیار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تم مان لو اس بات کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر دو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت اسلام دی تو ابو جہل بولا کہ وہ سب رشتہ دار کٹھے تھے، ان میں چچا کھڑا، ابو لہب سگا چچا۔ ابو لہب نے کہا تبا لکا لہٰذا جماتا نا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو یہ بات کہی تو اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ چچا ہے، آداب احترام قائم رکھا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبر نہیں آیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے سورۃ تبت یدا اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور تب ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ وہ تجھے کہتا ہلاک ہو گیا؟ نہیں، ہلاکت اس پر پڑی ہے، اس نے جو تجھے یہ بات کہہ دی، اس کا مطلب اب ہلاکت اس کا مقدر ہو گئی ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کی موت کیسی آئی۔ تو دیکھو ابو لہب کا لفافہ کتنا خوبصورت، ظاہری جسم کتنا خوبصورت ہے، لیکن اندر روح کا مضمون برا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیا۔ اور ادھر بلال حبشی کو دیکھو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کا غلام، موٹے ہونٹوں والا، کالے رنگ والا، پیلے دانتوں والا، یہ بلال حبشی، بظاہر لفافہ دیکھو کیسا ہے، بظاہر جسم کیسا ہے کہ لوگ محبت سے اس کو دیکھیں بھی نہ، لوگ بلکہ عداوت رکھے اس سے بیزار ہوں، لیکن اندر روح کا مضمون اتنا خوبصورت ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا آج رات میں نے خواب دیکھا، اور صبح فجر میں آگے بیان کر رہے ہیں کہ میں جنتوں کی سیر کر رہا ہوں، اور آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا میرے آگے چلنے کی کس کی آہٹ آ رہی ہے؟ کہا کہ آپ کا غلام بلال حبشی چل رہا ہے، وہ زمین میں اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے چل رہا ہے، اللہ کو اس کے قدموں کی آہٹ اتنی پسند آئی ہے کہ عرش پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہا ہے۔ تو دیکھو بظاہر لفافہ کیسا،
لیکن مضمون روح کا کتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ جنتوں میں رسولہ چل رہے ہیں تو خدام کی طرح بلال حبشی آگے آگے چلتا نظر آ رہا ہے، جنتی جس کی منتظر۔ تو معلوم ہے کہ ترقی، روح کے مضمون کی ترقی اصل میں ترقی ہے۔ یہ بدن کی ظاہری ترقی ہاں، بدن انسان کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ آنکھیں اچھی ہوں، کان عمدہ ہوں، زبان بہترین ہو، ہاتھ پیر سالم ہوں، جسم و جان اچھا لگے، شخص نکھرتی نظر آئے، یہ انسان کی ضرورت ہے، وہ انسان کی فطرت کی چاہت ہے۔ لیکن ترقی کی بنیاد یہ نہیں ہے، ترقی کی بنیاد اندر کی روح ہے۔ اندر کی روح اگر حسین و جمیل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ترقی کے راستے پر ہے۔ تو بس تو یہ آج دنیا کے اندر جو مادی ترقی ہوتی نظر آتی ہے، یہ لفافے کی ترقی ہے، ظاہر کی ترقی ہے، یہ حقیقت میں ترقی نہیں، یہ ترقی کا ایک عنوان ہے۔ اصل ترقی روح کی ترقی۔ اس روح کی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام اس لیے بھیجے، وہ انسانوں کو یہ بتائیں یہ دنیا کی مادی ترقی تمہاری ضرورت ہے، تمہاری فضیلت نہیں ہے۔ اگر تمہاری فضیلت ہے تو تمہاری روح کی ترقی کی وجہ سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور معزز اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو روح کی ترقی یہ معزز کرتی ہے، اور اسی کی بنیاد بتا دی ان للمتقین مفازا، کہ بے شک جو تقوی والے ہیں، جو روح کی ترقی پر محنت کرتے ہیں، فرمایا انہی کے لیے کامیابیاں ہیں، دنیا بھی ان کے قدموں میں ہے اور آخرت بھی انہی کی منتظر ہے۔ اس لیے روح کی ترقی، چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، انہوں نے پیغام حق دیا، عبادتوں کا منشور دیا، عبادتوں کا سلیقہ بتلایا تاکہ انسان اپنی روح کی ترقی کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر دو، دل سے تصدیق کر کے زبان سے اس کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پر اتنی تصدیق تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح دائرین کا فیصلہ تمہارے لیے کر دیں گے۔ چنانچہ عبادات اس لیے ہیں تاکہ روح کی ترقی ہو، اور انہی میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے، روزے کی عبادت۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ تم روزوں کو اتنا شاق نہ سمجھو، اتنا مشکل نہ سمجھو، تم سے پہلے انسانوں نے بھی رکھے ہیں۔ یعنی مصیبت عام ہو جائے تو ہلکی ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ہمیں تسلی دے دی کہ یار روزہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں پریشانی ہو جائے، اس لیے تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے آئے ہیں، ہو سکتا ان کے روزے تم سے زیادہ سخت ہوں، تمہیں تو کھانے پینے سے روکا، ان کو تو بولنے سے بھی روک دیا تھا، بول بھی نہیں سکتے، تو ان کے روزے ہو سکتا تم سے زیادہ سخت ہوں، لیکن انہوں نے روزے رکھے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، عبادت پوری ہوئی۔ کیوں؟ کہ ان روزے داروں کو کھلانے والا اللہ ہے، اللہ ان کو ایسا مانوی رزق دیتا ہے، ایسا مانوی گویا کہ ان کو مشروب پلاتا ہے کہ باوجود روزے دار ہونے کی ان کی بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت اور عبادت کے اندر غرق رہتے ہیں۔ تو کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اور یہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ جو حقیقی ترقی کا راستہ ہے، وہ حقیقی ترقی کا راستہ تم جب طے کر لو گے تو منزل جنت و رضا تمہیں مل جائے گی۔ یہ روزے کی بات، اور رمضان ہمارے سر پر ہے، اور روزے کی بات آپ دیکھا کہ دنیا کی جو مادی ترقی کے اسباب سارے کے سارے کاٹ دیے۔ کھانا انسان کی دنیا کی ترقی، پینا انسان کی دنیا کی ترقی، خواہشات نفسانی پورا کرنا دنیا کی ترقی، انسان اس کے اندر روز بروز ترقیاں کر رہا ہے۔ کھانے پینے کے اندر کھانا وہی ہے، پینا وہی زمین سے اگتا ہے، لیکن اس کے لیے برتن، اس کے لیے گلاس، اس کے لیے ڈنر سیٹ، کیسے کیسے۔ حالانکہ پہلے زمانے کا انسان ہاتھ پہ روٹی رکھ کے کھا لیتا تھا، بھوک تو اس کی بھی مٹ جاتی تھی، تو کھاتا یہ بھی روٹی اور ساگ ہی ہے۔ روٹی ساگ کو بڑی خوبصورت رکابی میں رکھتا ہے، خوبصورت پلیٹ میں رکھتا ہے، چینی کے رنگ پر پلیٹ میں رکھتا ہے، تو بس وہ کہتے ہیں کہ ظاہری ظرف اور برتن بدل گئے ہیں، برتنوں کے اندر ترقی کی، لیکن اصل جو خوراک ہے وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے انسان ساگ کھاتا تھا، وہی ساگ آج یہ کھا رہا ہے، جس منہ سے کھاتا تو اسی منہ سے کھا رہا ہے، جس طرح وہ ہگتا موتتا تھا ویسے یہ ہگتا موتتا ہے۔ تو ترقی کس بات کی؟
اس نے تو کہا کہ یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ بابا آدم کے زمانے میں بھینس جس طرح کھاتی تھی تو اسی طرح بھینس آج بھی کھاتی ہے، جیسے اس وقت گوبر کرتی تھی آج بھی اسی طرح گوبر کرتی ہے، پہلے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں آج اسی طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اور اس فن کے ماہرین پیدا ہو گئے، نرسز کا نظام ہے، گائنیکالوجسٹ پیدا ہو گئے کہ جی اب بچے یوں پیدا کیے جائیں گے، پیدا پہلے بھی ہوتے تھے، وہی سادہ پروسیس۔ تو کہنے کا یہ بظاہر ترقی نہیں، ہاں ورائٹی چینج ہوگی، ورائٹی اس کا آپ نے ایسی کر دی ہے، اب کھانا آپ وہی کھا رہے ہیں سالن اور روٹی، لیکن اس کے برتن، اس کی سجاوٹ، اس کی بناوٹ، اس کی پریزنٹیشن اتنی خوبصورت کر دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ کھانے تو روٹی ہے، ہاتھ پہ رکھ کے بھی کھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ایک پیالہ تھا جس میں پانی پیتے تھے، ایک کنگا تھا جس سے وہ داڑھی اور بالوں کو کنگا کرتے تھے، ورنہ انہوں نے زود اختیار کر رکھا تھا، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ رکھی تھی، اپنا گھر نہیں بنایا تھا کہ گھر بنا کے کیا کرنا ہے جب گھر نے رہنا ہی نہیں ہے، اگر گھر رہے گا تو میں نے نہیں رہنا تو یہ گھر کے بنانے کا فائدہ کیا ہے، گھر نہیں بنایا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ حواریوں نے کہا، حواری جو ان کے صحابی ان کو حواری کہتے ہیں، جیسے نبی کے جو صحابی ان کو صحابی کہتے ہیں، ان کے شاگردوں کو ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں۔ حواریوں کا حضرت آپ بغیر گھر کے ہیں، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، ہمیں بڑی حیا آتی ہے، ہم چاہتے آپ کو بھی گھر بنا دیں، آپ کو بھی ایک جنگل میں ٹھہرتے ہیں، ایک جھونپڑے میں ٹھہرتے ہیں، ایک درخت کے نیچے رات گزارتے ہیں، سیاحی کرتے ہیں، ساری زندگی آپ جنگلوں میں گھومتے ہیں، آپ اپنا گھر بنائیں۔ تو کہا کہ میاں گھر کے لیے مایا چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ کہاں ہے؟ کہا حضرت ہماری جان بھی حاضر ہے، پیسے ہی پیسہ۔ کہتا لاؤ، آؤ، وہ بوریا بھر بھر کے پیسہ آ گیا۔ پہلے زمانے میں کریڈٹ کارڈ تو ہوتے ہی نہیں تھے، تو بوریوں میں بھر کے پیسہ آ گیا، جی حضرت یہ پیسہ۔ کہتے چلو جہاں میں کہوں وہیں میرا گھر بنانا۔ جی بالکل، بننا بھی وہیں چاہیے جہاں آپ کی چاہت ہو، وہیں بننا چاہیے۔ چلے گئے، دریائے دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، کہا یہ دریا جو بہتا نظر آ رہا ہے کہ جی، کہتے اس کے بالکل بیچ میں بنانا ہے، اس دریا کے بالکل بیچ میں بنانا ہے۔ تو وہ ہماری ہنسنے لگا، حضرت ہم مذاق کر رہے ہیں، یہ دریا میں کیسے بنے گا؟ کہتے نہیں وہیں بنانا ہے، اگر تو بنانا ہی چاہتے تو وہیں بنانا ہے، ورنہ پھر مجھے ضرورت نہیں۔ کہا جی حضرت وہاں تو ٹھہرے گا ہی نہیں، وہاں اگر بنائیں گے تو ٹھہرے گا ہی نہیں۔ کہا کیا یہاں بنائیں گے تو ٹھہرے گا؟ ٹھہرے گا یہاں بھی نہیں۔ دریا میں اگر بناؤ گے تو نہیں ٹھہرے گا، تو خشکی پہ بناؤ گے ٹھہرے گا وہ بھی نہیں، اگر وہ ٹھہرے گا تو میں نہیں ٹھہروں گا، مطلب فانی ہی ہے، یہ فنا تو ہونا ہی ہونا ہے، وہاں والے بھی نہیں فنا ہونا ہے، یہاں والے نے بھی فنا ہونا ہے، تو فانی سے دل لگانا تو یہ بندگی نہیں ہے۔ دیکھو کس طرح نصیحت کی، حواریوں کے سر جھک گئے۔ کہا تو اس پہ تو ہماری نگاہ ہی نہیں تھی، ہم تو بڑے بڑے پکے کوٹھے بنا کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے، بس اب بیٹھے برج مشیدہ، ایسے محل بنا لی، بس اب ہم نے مرنا ہی نہیں، یا انہوں نے کبھی گرنا ہی نہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، موت تمہیں پا کے رہے گی، اگرچہ تم بروج مشیدہ مضبوط محلوں کے اندر بھی جا کے رہ لو گے، موت تمہیں وہاں پہنچ کے رہے گی، یا تمہیں جانا ہوگا، یا اس محل کو ختم ہونا ہوگا۔ تو یہ فنا ہے۔ اس طرح کا زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ لیکن ایک پیالہ کنگھی رکھی ہوئی تھی کہ بال بہانے کے لیے کنگھی، اور پیالہ پانی پینے کے لیے، اسی میں کھانا کھاتے اسی میں پانی پیتے۔ ایک دن چلے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا ایک تالاب کے پاس بیٹھا ہے، تالاب کے پاس بیٹھا ہے، تو اس نے کیا کیا، وہاں سے پانی پیا۔ پانی کیا، یہ چولہے سے پانی، چشمے سے، چولہے سے پانی پی رہا ہے۔ حضرت سوچا یار یہ میں نے ویسے پیالہ رکھا، یہ تو دیکھو بنا بنا پیالہ ہے۔ وہ پیالہ اٹھا کے پھینک دیا، کہا کہ یہ بھی زہد کے خلاف ہے، جب اللہ نے یہ پیالہ دے رکھا ہے، اس پیالے سے پانی پیا جا سکتا تو یہ پیالہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پھینک دیا۔ آگے گئے تو ایک شخص کو دیکھا، وہ وضو کر کے فارغ ہوا، فارغ ہو کے اس نے اپنی انگلیوں سے سر کو کنگھی کی اور داڑھی کو کنگھی کی، تو اس کو دیکھنے لگے، کہا کہ لو میں نے کنگھی رکھی تھی اپنے بال سنوارنے کے لیے، اللہ نے 10 انگلیوں کی کنگھی ہاتھ میں دے رکھی ہے، اس کنگھی کی کیا ضرورت ہے، جب کنگھی ہاتھوں سے ہو سکتی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے، کنگھی پھینک دی۔ دیکھو کیسا زہد، یہ وہ ترقی ہے، کیونکہ تعلق مع اللہ یہ اصل ترقی ہے۔
وہ تعلق مان لو ان کو حاصل ہے، لہذا ان کو نہ کنگھی میں لطف آیا، نہ پیالے میں لطف آیا، نہ بستر میں لطف آیا، نہ گھر بار میں لطف آیا، جنگلوں کے اندر گھوم رہے ہیں، لیکن خوشی اور مسرت کا عالم یہ ہے کہ سبحان اللہ، اس لیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اسلام یہ ترقی کہتا ہے، یہ جو روحانی ترقی اصل میں یہ ترقی ہے۔ اگر یہ ترقی آپ کو حاصل ہے تو پھر یہ دنیا کے محلات، دنیا کی پوشاکیں، دنیا کے لذیذ کھانے، یہ سارے کے سارے آپ کو لطف دیں گے، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی شان دے دی اللہ نے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اللہ شان عطا فرمائیں گے، تو یہ پھر اس کو لطف آتا ہے۔ لیکن اگر صرف یہ مادی ترقی، لفافے کی ترقی اور پیالوں کی ورائٹی، برتنوں کی ورائٹی اگر ہے، کپڑوں کی ورائٹی، آج کپڑوں کی ورائٹی اور کیا ہے؟ بدن وہی ہے جو 1400 سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے انسانوں کو ملا تھا، ویسے بدن آج کے انسان کا بدن ہے۔ اس کو ڈھانپنے کے اس وقت طریقے تھے، ڈھانپ وہ بھی لیتے تھے، سردی سے وہ بھی بچتے تھے، سردی سے ہم بھی بچتے ہیں۔ آج ہم نے ترقی کی، صنعت نے ترقی کی، اور ہم نے ایسے ایسے کوٹ، اوور کوٹ، ایسی جرابیں، ایسی جیکٹیں بنا لی، ہم بڑی ترقی کر لی۔ ترقی یہ لفافے کی ترقی ہے۔ لفافہ جتنا بھی خوبصورت قیمتی ہو، اندر مضمون اگر کام کا نہیں ہے تو پھر اس خط کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو دین اسلام نے اصل میں یہ روزے کی عبادت جو ہمیں دی ہے، یہ ایسی عبادت دی ہے کہ ترقی کے راستے یہاں سے کھلتے ہیں۔ اور آج لوگ کھانے کو ترقی سمجھتے ہیں، پینے کو جی آپ یہ کھائیے، آپ یہ پیجئے، یہ دوا کھائیے، یہ غذا کھائیے، تو یہ مشروب پیجئے، یہ جوس پیجئے۔ تو پینے کھانے میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید اسی کے اندر صحت و کامیابی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی بات ایسی عطا فرما دی، کھانے کی بھی نفی ہو گئی، پینے کی بھی نفی ہو گئی، خواہشات کی بھی نفی ہو گئی، اور کہا کہ نفی کر کے جب تم اس راہ پہ لگو گے، یہ وہ روحانیت کی ترقی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق کھلائیں گے اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ روزے کی ترقی۔ حالانکہ روزے میں بغیر کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، لیکن ترقی کی اس راہ پر ہے کہ جو کھانے پینے والوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر جیسے بہیمیت اللہ نے رکھی ہے، ملکوتیت بھی رکھی ہے۔ بہیمیت مطلب حیوانیت انسان میں رکھی ہے، اور حیوانیت کے تقاضے میں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن ملکوتیت جو فرشتوں والا وصف اللہ نے رکھا ہے، اس فرشتوں والے وصف کے نتیجے میں کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات کا محتاج نہیں ہے، تو ملکوتیت کا راستہ جب اختیار کرتا تو یہ وہ روحانیت کی ترقی ہے، یہ روح کے مضمون کی ترقی ہے، اور جو کہ اصل ترقی اللہ کے ہاں وہ ہے۔ لہذا اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ عطا کر دیتے ہیں، اور آخر میں جنت ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزہ ہے، روزے میں وہ روحانیت کی ترقی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ قصہ سنایا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کے بانی ہیں۔ اللہ نے بڑا علم و فضل عطا فرمایا تھا، علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے زمانے میں ہندوؤں کے آریہ سماج کا جو فرقہ، اس کا بانی پنڈت دیانند سنگھ سرسوتی یہ بھی تھا، اور یہ بڑا ذہین انسان تھا، اور دین اسلام پر اعتراضات کرتا تھا، یہاں تک کہ پورے قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ اعتراض کیا اس نے، ایک ایک آیت۔ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص نہ ہوتا تو اس کے جوابات دینا مشکل ہوتے۔ حضرت نانوتوی نے ایک ایک اس کے اعتراض کا جواب دیا، ایک ایک اعتراض، اور بڑے عجیب و غریب لچر اعتراضات اسلام پر کرتا تھا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ۔ اور انہی اعتراضات کو آج آپ سوشل میڈیا پہ بعض ہندو پنڈت یا اسکالر آ کے وہی اعتراضات دہراتے ہیں جو پنڈت دیانند سنگھ سرسوتی نے قرآن پہ کیے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو جواب دیے وہ ہم نے پڑھے ہی نہیں ہیں، ہم سن کے گھبرا جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت قرآن کی فلاں آیت پہ یہ اعتراض کیا کہ ہندو نے، کیا جواب ہے اس کا؟ ارے آپ نے اس کو سن لیا، حضرت نانوتوی کی کتاب بھی پڑھ لیتے، جوابات بھی پڑھ لیتے۔ حضرت ایک ایک آیت کا جواب دیا، اور جگہ جگہ اس سے اب مناظرے کیے، جہاں اس نے دعویٰ کیا ہے کوئی اہل اسلام میں سے عالم سے مناظرہ کرے، حضرت نانوتوی پہنچ جاتے تھے، مناظرہ کرتے تھے۔ بلکہ دلچسپ قصہ لکھا ہے، ایک موقع پہ ایک مناظرے میں بیٹھے، مناظرہ ہو رہا ہے، کہنے لگے مسلمان بڑا ظالم ہے، ظالم اس لیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لیتا ہے۔ حضرت نانوتوی نے کہا کیا مطلب؟
کا مطلب اپنی جان بچانے کے لیے آپ جانور کی جان لیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا خون جان لے لیتے ہیں، اپنی جان بچانے اس کا گوشت کھاتے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ ہندو بامر تو گوشت نہیں کھاتے نا، وہ تو ویجیٹیرین سبزی. تو کہا کہ تم لوگ جو ہے نا بڑے ظالم ہو کہ اپنی جان بچانے کے لیے جانور، معصوم جانوروں کی جان لیتے ہو ہیں. لہٰذا اس ظلم کا کیا جواب ہے؟ ان کا خون تمہارے خون جیسا، ان کا دیکھنا تمہارے جیسا، ان کا بولنا تمہارے جیسا، سننا، سارے حواس ان جانوروں میں بھی ویسے جیسے انسانوں میں ہیں. تو پھر کیا تمہیں پرائرٹی اور ترجیح حاصل ہے؟ تم جانوروں کو ذبح کر کے اپنی جان بچاتے ہو. یہ اعتراض کیا. اب جب یہ اعتراض کیا تو ظاہر پورا مجمع حیران، ہندو مسلمان سب موجود ہیں. حضرت نانوتوی اس کے پیروں کی طرف دیکھا، اس نے پیروں میں چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے تھے. وہ ناگرا بولتے ہیں، ناگرا چمڑے کا جو پنجابی ٹائپ جوتا ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا. حضرت فرمایا پنڈت جی ہم تو نیرے ظالم ہی ہیں، ہم تو نیرا ظلم ہی کرتے ہیں جانوروں پہ، آپ تو ظلم کرنے کے ساتھ ذلیل بھی کرتے ہیں ان کو، آپ ان جانوروں کو ذلیل بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ کا مطلب ہے کہ آپ نے چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، یہ چمڑا کسی جانور کا تو ہوگا، کسی جانور کا تو ہوگا، گائے کا ہوگا، بھینس کا ہوگا، اونٹ، کسی جانور کا تو چمڑا ہوگا. اس جانور کو ذبح بھی کیا گیا ہوگا، ہلاک کرنے کے بعد اس کے چمڑے کا جوتا بنا ہوگا. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم بھی کیا اور پاؤں کے اندر جوتا بنا کے ذلیل بھی کیا. آپ تو ڈبل مجرم ہیں، اس ڈبل جرم کا جواب دیجیے. ظاہر ہے نعرہ تکبیر لگ گیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا پنڈت جی آپ کو تو سبزی کے جوتے پہننے چاہیے، آپ کو چمڑے کے جوتے نہیں پہننے چاہیے، آپ سبزی کے جوتے، چونکہ آپ ویجیٹیرین ہیں نا تو سبزی کے جوتے پہننے، آپ چمڑے کے جوتے کیوں پہنتے ہیں؟ پنڈت جی لاجواب ہو گئے. میں نے بھی یہاں بہت سال پہلے ایک ہندو کو یا سکھ تھا تو اس کو میں نے یہ بات کہی تھی، انہیں یہی بات کی کہ نہیں جانوروں کو یہ ہلاک کرنا یہ ظلم ہے. وہ چمڑے کے جوتے، ظاہر یہاں سب بوٹ پہنتے ہیں، میں کہ چمڑے کے جوتے آپ نے پہنے، یہ آپ تو ذلیل بھی کر رہے ہو، آپ سبزی کے جوتے پہنے. تو انہیں جوتے دیکھے اپنے، سوچ میں پڑ گیا. کہنے لگا نہیں یہ ہور گل ہے، پنجابی میں کہا یہ ہور گل ہے. میں کہ یہ ہور گل کیوں؟ وہ سیم گل ہے. چمڑے کے جوتے کسی جانور کے تو ہوں گے، جانور ذبح بھی ہوگا، کٹا بھی ہوگا. آپ جس گاؤں ماتا کو آپ پوچھتے ہیں اس گاؤں ماتا کا چمڑا ہو سکتا ہے، اس گاؤں ماتا کی جو چمڑا پیر میں لے کے پھر رہے ہیں آپ، گاؤں ماتا کو آپ ذلیل بھی کر رہے ہیں. جہاں آپ گاؤں ماتا کر رہے ہیں وہاں ذلیل بھی کر رہے ہیں. اس کا جواب نہیں آیا پھر آج تک. کہتا میں پنڈت سے پوچھ کے بتاؤں گا. اس کا جواب تو حضرت نانوتوی کو پنڈت دیان سی سرسوتی نہیں دے سکا. تو کہنے کا مطلب اس انداز سے حضرت نانوتوی نے قدم قدم پر پنڈت جی کو جو ہے وہ تعاقب کیا. ایک مرتبہ پنڈت جی نے مناظرے کا چیلنج کیا حضرت کو کہ مناظرے کا چیلنج ہے قاسم نانوتوی کو. تو حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ شرائط مناظرہ طے کر کے آؤ، اور شاگرد کا نام تھا منشی نہال احمد. اب وہ عالم تھے. اب وہ پنڈت جی کے ڈیرے پر پہنچے. پنڈت جی کے ناشتے کا وقت تھا تو چیلے نے کہا کہ ابھی پنڈت جی ناشتہ کریں گے، آپ باہر تشریف رکھیں. تو حضرت باہر ایک سٹول تھا، سٹول پہ بٹھا دیا تو منشی نہال احمد وہاں بیٹھ گئے. اب ناشتہ آ رہا ہے، ایک بڑا سارا جو ہے وہ تھال جو ہے نا، تھال حلوہ پوری، 80 حلوہ پوریاں ہوں گی اس میں. وہ حلوہ پوریوں کا تھال اندر گیا. پھر دوسرا تھال ہے حلوے کا بھرا ہوا، وہ اس کے اندر گیا. پھر ایک گھڑا ہے مٹی کا، وہ چنے کا سالن بھرا ہوا، وہ اندر گیا. اتنی بڑی ٹھیلی آئی وہ شہد کی بھری ہوئی، وہ اندر گیا. اس کے ایک اور گھڑا آیا جو دودھ کا بھرا ہوا، وہ اندر گیا. اب منشی نہال احمد دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے لگتا اندر حجرے میں 8 10 20 لوگ ہیں جو اتنا بڑا ناشتہ اندر جا رہا ہے. خیر بیٹھے رہے. اب گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا کہ ایک تھال صاف واپس آ رہا ہے، دوسرا تھال واپس آ رہا ہے، وہ گھڑے بالکل سالن سے سارے برتن بالکل چٹ صاف ہو کر واپس آ رہے ہیں. تو ابھی تک بھی منشی نہال احمد کو خاص اس کو نوٹس نہیں لیا. ان کو سوچا گا 10 20 لوگوں نے کھایا ہوگا تو سب کھا پی فارغ. اب جب ناشتے سے فارغ ہو گئے تو پنڈت جی نے بلایا کہ آ جاؤ اندر. اب منشی نہال احمد اندر جیسے انٹر ہوئے تو حیران ہو گئے کہ اکیلے پنڈت جی سامنے بیٹھے ہیں، لنگوٹا باندھا، موٹا بہت تھا، یہ بہت موٹا، اتنا بڑا پیٹ نکالا ہوا، اتنا موٹا لنگوٹا باندھا سامنے بیٹھا ہے ایک جو وہ تختی کے اوپر. تو منشی نہال احمد ادھر دیکھ رہا ہے کہ اور کوئی دروازہ تو نہیں جس دروازے سے لوگ نکل گئے ہوں.
تو لیکن دیکھا دروازہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ اتنا ناشتہ کیا اکیلے پنڈت جی نے کھایا؟ بڑا تعجب ہوا۔ تو چپکے سے وہ چیلے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ناشتہ اکیلے پنڈت جی نے کھایا سارا؟ تو کہے ابھی کیا نظر لگائے گا تو پنڈت جی کو؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ پنڈت جی کو ہمارے نظر لگائیں گے آپ؟ ہاں اکیلے پنڈت جی کھائیں گے، پنڈت جی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے نہیں کھا سکتا، کسی کے مجال نہیں، پنڈت جی کا ہی مقام ہے، اکیلے کھاتے ہیں۔ اب تو منشی نہال میں حیران، ایک آدمی اتنا ناشتہ، 80 حلوہ پوریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھا گیا بھائی۔ تو خیر اب اس کے بعد بات چیت ہوئی، مناظرے کی شرائط طے ہوئے، تو منشی نہال احمد وہاں سے واپس دارالعلوم دیوبند آ گئے۔ تو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کو انہوں نے یہ قصہ سنایا، کہا کہ یار میں تو حیران ہو گیا، پنڈت جی اتنا کھاتے ہیں، کمال کر دیا، ناشتہ ان کا اتنا ہے، دوپہر کا کھانا رات کا کھانا کیا ہوگا؟ تو اس پر کہا منشی نہال احمد نے، اگر پنڈت جی نے حضرت مولانا نانوتوی کے ساتھ کھانے پینے میں مناظرہ کر لیا تو مولانا ہار جائیں گے، کیونکہ وہ کھاتا ہی اتنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کے مقابلے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ میس ماسٹر بنتا ہے، کون زیادہ کھاتا ہے، تو کھانے پینے کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ کہا کہ اگر کھانے پینے میں مقابلہ ہو گیا تو حضرت جی آدھی چپاتی کھاتے ہیں، اور یہ بندہ تو جہاں ناشتے میں اتنا کھاتا ہے تو حضرت جی تو مناظرہ ہار جائیں گے۔ یہ بات اس نے حضرت تفنن دوستوں میں کہہ دی۔ اب کسی ایک ساتھی نے مولانا قاسم نانوتوی کی بات نقل کر دی کہ حضرت وہ منشی نہال احمد یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، منشی نہال احمد کو بلایا، کہا کہ منشی جی پنڈت جی کیا دیکھا تم نے؟ اب یہ سمجھ گیا، لو بھی لگتا کسی ساتھی نے بتا دیا۔ کہا حضرت وہ تو اتنا کھاتا ہے، توبہ توبہ، وہ تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جناب وہ تو کھاتا چلا جا رہا ہے، ایسے 50 آدمیوں کا کھانا۔ تو میں نے ایسے کہہ دیا تھا کہ اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ پنڈت جی جیت جائیں گے، مولانا ہار جائیں گے۔ یہ بات اس پر حضرت نے ہنس کے فرمایا، کہا میاں اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہوا تو تم کس مرض کی دوا ہو، تمہیں آگے کر دیں گے۔ حضرت تفنن تمہیں آگے کر دیں گے، کھانے پینے میں تم مناظرہ کرنا، ہاں اگر علم اور روحانی میں مناظرہ ہوا تو پھر قاسم نانوتوی مناظرہ کرے گا، پھر میں اس کو یہ کہوں گا پنڈت جی کو ایک کمرے میں بند کر دو، مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دو، اس لیے کہ کھانا پینا انسان کے لیے کمال نہیں۔ اگر کھانے پینے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں بھینسے کو لے کے آئیں گے، اس کے مقابلے بیل کو لے کے آئیں گے، اس کے مقابلے اونٹ کو لے کے آئیں گے، ہاتھی کو لے کے آئیں گے، وہ اس جانوروں سے زیادہ پنڈت جی نہیں کھا سکیں گے۔ اس کا مطلب اونٹ اور بیل اس سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو زیادہ کھانا کمال نہیں، اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو یہ حیوان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتے۔ ہاں نہ کھانا کمال انسان کے لیے، ایک کمرے میں مجھے بند کر دو، ایک کمرے میں اس کو بند کر دو، ایک مہینے کے بعد کمرہ کھولو، رب کعبہ کی قسم میں زندہ نکلوں گا اور وہ مر چکا ہوگا، اس لیے کہ میرا کھانا پینا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے قاسم نانوتوی زندہ ہے۔ خدا کی قسم میں یہ آدھی چپاتی بھی جو میں کھاتا ہوں یہ نبی کی سنت کی اتباع کے طور پہ کھاتا ہوں، مجھے اب کھانے پینے کی حاجت نہیں رہی، اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہوں۔ بعض لوگ دنیا میں فرشتوں والا مقام پا جاتے ہیں، جیسے ہم اور آپ بھی تو پا لیتے ہیں۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں سارا دن کھاتے نہیں پیتے نہیں، خواہشات کے محتاج نہیں رہتے، تو ہم بھی تو فرشتے ہو گئے۔ 16 گھنٹے ہم فرشتے بنے رہتے ہیں ایک مہینے کی تھوڑی سی محنت پر۔ تو جو اولیاء اللہ ساری زندگی جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ان کو ملکوتیت کی وہ شان عطا فرما دیتے ہیں، وہ پھر کھانے پینے کے محتاج نہیں رہتے۔ ہم جیسا ادنا مسلمان سارے دن 16-17 گھنٹے کے عرصے کے اندر کھانے پینے کا محتاج نہیں رہتا۔ ان لوگوں کا اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، وہ ساری دنیا سے نفی کر کے خدا کے آغوش پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ روزہ۔ تو روزے میں اللہ ہمیں ملکوتیت کی شان دیتے ہیں، اور یہ اصل ترقی ہے۔ نہ کھا کر ان انسانوں کو بتانا جو کھانے میں ترقی سمجھتے ہیں، جو پینے میں ترقی سمجھتے ہیں، ہم نہ کھا کے بتاتے ہیں لوگوں کھانے پینے میں ترقی نہیں، کھانا پینا تمہاری ضرورت ہے، اگر فضیلت اگر ہے تو نہ کھانے میں ہے، وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں، نہ پینے میں ہے وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں، خواہشات کو محتاج نہ ہونے میں ہے وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو مومن مسلمان روزہ رکھ کے جب یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش بری سے پکار اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کہتا ہے صوم لی، اے لوگوں روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔
نماز کے لیے نہیں کہا کہ الصلاۃ لی، نماز میرے لیے. زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا الزکوٰۃ لی، زکوٰۃ میرے لیے. حج کے لیے نہیں کہا الحج لی، حج میرے لیے. خاص روزے کے بارے میں کہا روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ ڈائریکٹ براہ راست میں خود دوں گا. یہ حدیث قدسی اللہ خود پکار رہے ہیں. روزے دار کا اتنا مقام بڑھ جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واحد عبادت ہے روزے کی، یہ اگر کوئی رکھے گا تو میرے لیے رکھے گا، میرے غیر کے لیے کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے آپ نے کبھی کسی غیر کے لیے روزہ رکھا ہے؟ ہاں نماز آپ نے کسی غیر کے لیے پڑھی ہوگی، ارے ابا جی آ گئے اللہ اکبر، وضو بھی نہیں ہے کھڑا ہو گئے، جوتے پڑے ابا کے لیے نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اماں نے جوتا اٹھایا اللہ اکبر ماں کھڑے ہو گئے، وضو پہلے سے تھا. ایسے ہوتا ہے نماز اور کے لیے پڑھ لیتے ہیں. کتنے نمازی صف اول میں کھڑے شاید دنیا کو دکھانے کے لیے پتہ چلے بڑا حجی نمازی. زکوٰۃ آپ اوروں کے لیے دے سکتے ہیں، کم از کم اس غریب کو جس کو دے رہے ہیں اس کی نظر اس کے لیے تو دے سکتے ہیں. وہ کہہ کہ یار بڑا سخی آدمی مجھے زکوٰۃ دی اس نے. اللہ کے غیر کی نیت کر سکتے ہیں. حج آپ غیر کے لیے کر سکتے ہیں. دنیا کہ جی بڑے اب بہت بڑے حاجی صاحب ماشاءاللہ ہر سال حج کرتے ہیں جی، اور حج کے اوپر جا کے وہ اپنے کاروبار بھی چلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے، حج کے قافلے کے اندر کاروبار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ کے غیر کے لیے آپ حج کر رہے ہیں. تو ساری عبادتیں اللہ کے غیر کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن اسی لیے اللہ نے کہا یہ نہیں کہا کہ نماز میرے لیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نماز میرے غیر کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے کوئی. لیکن واحد روزہ ہے، روزہ میرے علاوہ کوئی کسی کے لیے رکھ سکتا. آپ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اللہ کے غیر کے لیے روزہ رکھا ہو. اگر ابا کو خوش کرنے کے اگر رکھا بھی ہے تو سحری کھا لی بیٹھ گیا اور سارے دن منہ لٹکا کے پھرتا اور چپکے سے فریج میں نکال کے کھاتا بھی رہا ہے، اور پھر دسترخوان پہ یوں بیٹھا ہے افطاری میں جیسے سب سے زیادہ بھوک بیچاری اسی کو لگی ہوئی، منہ لٹکا ابا جی بہت روزہ لگ رہا ہے، بہت روزہ لگا. میرے پتر نے روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھا منہ کی نجے نکلے ہے کہ روزہ رکھا ہے. اور لکھا ہے کہ میراثی نے روزہ رکھ لیا. اب میراثی کہاں روزہ رکھتا، بیچارے نے رکھ لیا روزہ، اب روزہ رکھ لیا پورا ہی رہو. اب بار بار بیٹے سے پتر اور سورج ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا، سورج ڈوبے گا تو روزہ اتارو گا، اور نہیں ابا جی نہیں ڈوبیا، اچھا پھر چپ. تو اور پتر ویخ سورج ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا، نہیں ابا جی نہیں ڈوبیا. ایک باری دو باری، چوتھی بار کہتے پوتے چنگی طرح ویخ کی پتہ ڈوب گیا ہوئے، ڈوبیا کہ نہیں ابا جی نہیں ڈوبیا. لے پتر پھر تیرے پیو نو لے کے ڈوبے گا اج، یہ تیرے پیو نو لے کے ڈوبے گا اج. تو مطلب یہ کہ بعض روزے دار ایسے بھی روزہ رکھ کے پھر بیچارے پریشان. یہ امریکہ والے ہم تو خوش نصیب ہے بھائی، ہمارے روزہ. پرسوں ایک صاحب کہتے یار یہ وہ کہتے ڈے لائٹ سیونگ، کہتے یا امریکہ والے نے سنڈے تو ہی شروع کرنی سی، 1 گھنٹہ بداتا یار. کہتے انہوں کو مشاہد رمضان تو بعد کر لیندے یار، ڈے لائٹ سیونگ کر لیا سنڈے کو ہو جائے گی، 1 گھنٹہ بڑھ گیا. کہتے چنگا پہلا روزہ چھوٹا سی یہ بداتا یار، یہ امریکہ نے کچھ انہوں نے کہڑا رکھنے ہیں، سانو پھنساتا گھنٹہ بداتا. مطلب پھر بھی امریکہ میں اتنے ٹھنڈے میٹھے روزے. یہ تو پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کے روزے دیکھو بھائی، وہاں تو بندہ دھوتی باندھ کے بیٹھا رہتا، لنگی باندھ کے پانی اوپر سے، اوہ مر گئے بھائی پانی پانی ہے. اور روح افزا کا شربت بناؤ بھی، گھر والے کہتے یار بھی 2 گھنٹے ہیں، اور نہیں بناؤ ویک کے مزہ آئے گا ہے. بنا دو بھائی، اب بنا دیا. برف پاؤ، برف پاتا ہور پاؤ، وہ باہر جگ کو پسینہ آتا ہے نا، اس کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. یہ اس لیے لکھا ہے مسئلہ روزے میں اتنی بے قراری کرنا یہ مکروہ کرتا روزے کو. بے قراری نہیں، بس رکھ لیا تو بس رکھ لیا ہے. مرے تو شہید ہوں گے، نہ مرے تو غازی ہیں. کہ روزے دار اگر مر جائے اس روزے کی حالت میں تو شہید ہے وہ، اتنے اونچے مقام پر ہے. لہٰذا بے قراری نہیں، صبر، کیونکہ روزہ دوسرا نام ہی صبر کا ہے. باقی آپ کہ روزہ لگے نا، نہیں یہ نہ سوچے روزے لگنا ہی لگنا ہے. آپ کہتے ہیں روزہ بہت لگتا ہے، نہیں. کیا لکھا ہے میرے شہید مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو کالج کے 3-4 اسٹوڈنٹوں نے دیکھا کہ وہ مولانا بیٹھے ہیں، کہ مولوی اور ڈاکٹر یہ 2 شخص ایسے ہیں جہاں کسی کو پتہ چل جائے نا وہ نیڑے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہ ڈیٹے کو بہت ہوتا ہے، قبض بہت ہوتی، ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دسو، فوراً ڈاکٹر سے پوچھنے لگ جاتے ہیں. دوسرا مولوی مل جائے
فوراً مسئلے پوچھنے لگتے، مولوی صاحب یہ مسئلہ بتائیں. اور سوچا جی مولانا بیٹھے ہیں. اب یہ کالج اسٹوڈنٹ آ گئے کہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ ہاں ہاں بالکل بالکل پوچھیں. کہا جی ہم روزہ رکھتے تو لگتا بہت ہے، روزہ رکھتے ہیں تو لگتا بہت ہے، تو کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے شریعت میں کہ ہم کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ ایسا کوئی جزیہ بتائیں. اب ظاہر یہ سوال تو مذاق اڑانے والی بات ہے، کھاتے بھی رہیں پیتے بھی روزہ بھی نہ ٹوٹے. فرمایا ہاں بالکل جزیہ موجود ہے. وہ طلباء بڑے حیران ہو گئے، اچھا اس کا بھی جزیہ موجود ہے؟ کیونکہ اس لیے آپ کو پتہ ہے ویسٹرن ورلڈ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے جو علماء دین ہے، علماء حق، دے آر ڈینجرس پیپل، ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے. کوئی سوال دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا جس کا جواب علماء حق نے نہ دیا ہو. مغرب دنیا پریشان ہوگی جو لٹریسی کی پروازیں کرتی ہے چوتھے آسمانوں تک. وہ کہتے ہیں ہم نے کیسے کیسے شبہات قرآن پہ ڈالے، کیسے کیسے اعتراض پیغمبر اسلام پہ ڈالے، کیسے کیسے ہم نے دین پہ اعتراضات کے. لیکن علماء، یہ علماء حق یا کیا نبی کے وارث، ہر سوال کا جواب. اب وہ مولانا نے کہا ہے جی جی بتائیے. کیا بتایا؟ اب سوال بھی تو ایسے ہی تھا. تو فرمایا جوتے کھاتے رہو غصہ پیتے رہو، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. جوتے کھاتے رہو غصہ پیتے رہو تو کھانا پینا بھی چلتا رہے گا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. تو ایسے کو جواب ایسے ہی ہوگا نا پھر. تو کہنے کا مقصد یہ، تو روزے دار تو روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، اگر کوئی رکھے گا میرے لیے رکھے گا. ابا کے لیے آپ روزہ رکھ بھی لیں تو چپ کے کھاتے پیتے رہیں گے، لیکن ربا کے لیے اگر رکھا ہے تو پھر تنہائیوں میں بھی پہرے لگ جاتے ہیں. باوجود سب کچھ ہونے کے میاں بیوی چار دیواری کے اندر ہر مسئلے میں سمجھوتا کر لیتے ہیں. اس مسئلے میں میاں بیوی بھی کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. ان دونوں پہ یہ خوف تاری رہتا ہے یا اللہ دیکھ رہا ہے. حالانکہ میاں بیوی کتنی چیزوں میں ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن روزے کے معاملے میں میاں کا بھی ایمان بھی مضبوط، بیوی کا بھی مضبوط. نہیں کل اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہمارا ربا دیکھ رہا ہے. بھلے ابا نہیں دیکھ رہا، ربا دیکھ رہا، ربا کو کیا جواب دیں. یہ وہ عبادت ہے بھائی، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ آ رہی ہے. اس لیے روزے کی تیاریاں مضبوطی سے کرو، پورے دل جمی، بے قراری نہیں، جم کے روزہ رکھو. انشاءاللہ یہ روزہ، پھر یہاں کے روزے ٹھنڈے میٹھے، اس پہ تلاوتیں ہیں، عبادتیں ہیں. آپ لوگ جاب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، قابل قدر ہے، جاب کی مشقت بھی ہے، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت کوئی نہیں ہے. یہ وہ روحانیت کی وہ منزل ہے، یہ بہت جلدی تیزی سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جاتا ہے. اسے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان آ رہا ہے اور آپ کی اخون مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ تراویحیں حسب معمول ہوگی. اور جیسے کہ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی، 8:30 PM. اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے کا اعلان ہمارا مکہ کے مطابق ہوتا ہے. مکہ کے اندر اعلان ہو گیا چاند کا تو بس آپ سمجھے کہ تراویحیں ہوں گی. کہ ہم گلوبل مون سائڈنگ مکہ مرکز، یہ سنت طریقہ، اس سنت طریقے کے مطابق ہم روزے اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ گلوبل مون سائٹنگ کہیں بھی مکہ میں چاند نظر آ گیا تو دنیا میں ہر جگہ والوں کو روزہ رکھنا اور عید منانا واجب ہے، واجب. یہ نبی کا حکم ہے، نبی کا. اس پر میرا فتویٰ تفصیلی 93 میں دے دیا تھا، اور ماشاءاللہ وہ فتویٰ پھر پورے 2009 میں غالباً دے دیا تھا. وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلا ہے. یہی فتویٰ سنت ہے، اسی کو پلے باندھیں. اب لوکل ووکل کے چکر میں آپ نہ پڑ جائیں. اس لیے گلوبل مسائل مکہ میں اعلان جب ہو جائے آپ خود واچ کر لیں گے، مکہ کے اندر اعلان ہو گیا روزے کا، آپ تراویحوں میں پہنچ جائیں. اور دوپہر 12-12:30 بجے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مکہ کے اندر چاند کا فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ 12 گھنٹے کا فرق ہے. تو آپ شام کے لیے تراویح میں پہنچ جائیں. 8:30 بجے جو ہے عشاء کی نماز ہوگی، اور عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:45 تک تراویح کی نماز کھڑی ہو جائے گی. اور فجر کی نماز جو ہے 6:30 بجے صبح 6:30 AM 6:30 بجے فجر کی نماز ہوگی. اور یہی اعلان ہماری دوسری مسجد، میں 2-3 جمعوں میں غائب تھا کیونکہ لانگ آئلینڈ میں ناسا کونٹی میں میں نے ایک اور مسجد، چوتھی مسجد بنائی ہے، مسجد دارالتزکیہ. اس کے فلائر بھی موجود ہیں، یہ کارڈ بھی اس کے موجود ہیں، تو اس کے ڈائریکشن ایڈریس موجود ہے. کبھی موقع ملے وہاں بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں. اگر وہاں قریب رہتے ہیں تو وہاں بھی باقاعدہ تراویح ہوں گی. اور وہاں 10 روزہ تراویح بھی ہے. جیسے 10 روزہ تراویح میں یہاں کیا کرتا تھا، یہ 10 روزہ تراویح وہاں پر ہوگی. وہ بہت بڑی وسیع جگہ ہے ماشاءاللہ، تقریباً جو 13,000 اسکوائر فٹ کی وہ جگہ ہے.
تو اس کے اندر پورا اسکول ہے جو ہم نے خریدا ہے، اس کے نیچے کا جو پورشن ہے اس کو ہم نے جو مسجد بنایا ہے، مسجد دار التزکیہ، تو وہاں پر بھی تراویح، وہاں بھی ٹائم ہم نے 8:30 بجے کا ہی رکھا ہے عشاء کا نماز، اور پھر 8:45 تک تراویح انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی، اور فجر بھی وہاں جو 6:30 بجے صبح کے لیے ہم نے رکھی ہے۔ تو جن کو وہاں موقع ملے وہاں تراویح پڑھیں، اور جمعہ پڑھنے کا کبھی موقع ملے وہاں جمعہ پڑھیں۔ ترتیب وہی 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے 1:30 بجے تک، اور 1:40 کے اوپر نماز کھڑی ہو جائے گی، 1:45 تک آپ فارغ۔ تو وہاں پر بھی نظم ہم نے ایسا رکھا ہے، تو اس لیے اس مسجد کو بھی آباد کریں، اگر وہاں قریب آپ ہیں احباب کے اندر اس بات کو پھیلائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ یہ چوتھی مسجد ہم نے قائم کی ہے۔ اور اسکول بلڈنگ جو ہم نے لی ہے انشاءاللہ ان قریب اس پہ ہوم ورک ہو رہا ہے، وہاں پر اسکول باقاعدہ اسکول جو ہے محمدی امریکن اسکول کے نام سے میں نے اسکول کا افتتاح کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ اسلامی اسکول ہوگا، پورے ماڈرنائز اسلامی اسکول ہوگا، یہ حدود کے اندر رہ کے آپ کے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ آج کا خطبہ اسپانسر کیا ہے کیلیفورنیا سے شبنم اشتیاق صاحبہ نے۔ شبنم اشتیاق صاحبہ کے ہم شکر گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور آج جو کچھ کہا سنا گیا ہے ان کے حق میں صدقہ جاریہ ہو، آمین یا رب العالمین۔